اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قوف، پارہ نمبر 26، رکوع نمبر 15، آیت نمبر 12 سے آج کا سبق ہے۔ کذبت قبلہم، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے، قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم والے، واصحاب الرس، اور کنویں والے، وثمود، اور قوم سمود، وعاد، اور عاد والے، وفرعون، اور فرعون، واخوان لوط، اور لوط علیہ السلام کے بھائی یعنی ان کی قوم، واصحاب الایکۃ، اور بن کے رہنے والے، وقوم تبع، اور تبع کی قوم بھی، کل کذب الرسل، ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا، فحق وعید، پھر ٹھیک پڑا ان پر میرا ڈرانا۔ افعجینا، اب کیا ہم تھک گئے ہیں، بالخلق الاول، پہلی دفعہ بنا کر، بل ہم، بلکہ یہ لوگ، فی لبس، دھوکے میں ہیں، من خلق جدید، ایک نئے بنانے میں۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ قوف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت کا انکار کرنے والوں کے لیے نشانیاں ذکر کی گئیں، اور اب ان کے بعد لوگوں کا انجام ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہی نشانیاں جو تمہارے لیے وضاحت سے بیان کی جا رہی ہیں، اسی طرح تم سے پہلے لوگوں کے لیے وضاحت سے بیان کی گئیں۔ انہوں نے جھٹلا دیا، انجام کار خسارہ ان کے ہاتھ آیا، عذاب سے بچ نہیں سکے۔ جیسے ذکر کیا کہ ہر قوم کے لیے ایک وقت مقرر ہے، اور اس مقررہ وقت سے نہ تو کسی کا عذاب پہلے آ سکتا ہے، نہ کسی کا عذاب ٹل کے مؤخر ہو سکتا ہے۔ ایسے ہی تمہارے سامنے یہ تمام چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، اگر اس کو مانو گے نہیں، اگر ان کو جھٹلا دو گے، اگر ان نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کرو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرو گے، جیسے پچھلی تمام قوموں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، تو جیسے وہ ہلاک کیے گئے ایسے تم بھی ہلاک کیے جاؤ گے۔ اس سلسلے میں تذکرہ کیا نوح علیہ السلام کی قوم کا، اور قرآن کریم میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بہت کثرت سے ذکر کیا گیا، اور وجہ یہی تھی کہ ان کی تبلیغ کا دور بہت طویل رہا، اور بہت مشقتیں، بہت سختیاں سہی۔ اس کے باوجود بھی قوم کے چند لوگ گنتی کے ایمان لائے، تو بار بار ان کی اس عظیم محنت کے تذکرے کے لیے قرآن کریم نے ان کے واقعے کو دہرایا کہ وہ اپنے رب کی نعمتیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے رہے، نشانیاں بیان کرتے رہے، لوگوں کے لیے ہر چیز کو کھول کے ذکر کیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہ لائے۔ تو گویا آپ کو بتایا کہ یہ ہر نبی کے ساتھ ہوتا رہا، لہٰذا اس سے آپ دل شکستہ نہ ہوں، اور ان کی ایذاؤں پہ آپ اپنے اندر، اپنے دل میں کوئی غم، کوئی افسوس محسوس نہ کریں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ذکر کیا گیا اصحاب الرس سے، کنویں والے، رس کنویں کو کہتے ہیں، اور عربی میں یہ بہت سے الفاظ کا مطلب دیتا ہے۔ سب سے مشہور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کنواں کچا ہو، جسے اندر سے پکا نہ کیا گیا ہو، اینٹوں سے، پتھروں سے، جس کی دیواریں اندر سے کچی ہوں، اس کو رس کہتے ہیں۔ تو اصحاب الرس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم سمود کے وہ لوگ تھے جو عذاب سے بچ گئے تھے، اور مفسرین نے ان کا قصہ یوں لکھا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم یعنی سمود پر عذاب آیا، تو ان میں سے 4000 لوگ تھے جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، وہ عذاب سے محفوظ رہے،
یہ لوگ اپنے اس مقام سے منتقل ہو کر ایک جگہ جا کر ٹھہر گئے، اس جگہ کا نام حضر موت بولا جاتا ہے۔ خود حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے، اور یہ لوگ اس جگہ میں جا کر ایک کنویں کے پاس ٹھہر گئے۔ وہیں پر حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو اس لیے اس جگہ کا نام حضر موت، یعنی یہ تو ہم ساکن کر کے بولتے ہیں حضر موت، اور عربی میں بولتے ہیں کہ حضر موت، یعنی موت حاضر ہو گئی، تو وہاں پر ان کی وفات ہوئی۔ یہ لوگ یہیں پہ رہ گئے، پھر ان کی نسل میں آہستہ آہستہ بت پرستی شروع ہو گئی۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا، جس کو ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پہ یوں نازل ہوا کہ یہی کنواں جس کے اوپر ان کی زندگی کا دار و مدار تھا، ان کی اصلاح تھی، ان کا انحصار تھا، وہی کنواں بیکار ہو گیا اور عمارتیں ان کی ویران ہو گئیں۔ قرآن کریم میں انہی کا واقعہ دوسری جگہ ذکر کیا ہے کہ لوگوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے نشانی ہے کس چیز میں؟ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، وہ کنواں جو ان کا بیکار پڑا ہوا ہے، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور ان کے پختہ بنے ہوئے بڑے بڑے محلات۔ تو یہ اصحاب رس کہلاتے ہیں، جن کا یہ قصہ ذکر کیا کہ ہر قوم کے اندر یہ دستور رہا ہے، اپنے نبی کے موجود رہتے ہوئے بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، اور نبی کے چلے جانے کے بعد بھی بہت سے لوگ گمراہی میں مبتلا رہتے ہیں۔ یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ایک بہت خاص تحفہ ہے جو کسی کسی کو ملتا ہے۔ اصحاب الرس کے ساتھ تذکرہ کیا، کہا کہ قوم سمود، اور یہ ایک ہی بات تھی، اصحاب رس بھی اور سمود بھی، تو سمود سے پوری قوم سمود مراد تھی، اور اصحاب الرس سے وہ لوگ جو بچ گئے اور پھر اس کے بعد دوبارہ ان میں بت پرستی شروع ہوئی۔ اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ کیا کہ قوم عاد نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا، اور اس جھٹلانے کے تحت ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ فرعون سب جانتے ہیں، مشہور کافر جس نے خدائی تک کا دعویٰ کر دیا، اور اخوان لوط یعنی لوط علیہ السلام کی قوم والے، جن کا قصہ کافی دفعہ قرآن کریم میں تفصیل سے ذکر ہے۔ ان کی قوم نے بھی ان کو جھٹلایا اور اس میں غلط کاریاں سرایت کر گئیں، جس کی وجہ سے اللہ کریم نے ان کو بھی عذاب کے ذریعے سے گھسیٹ لیا۔ اگلا تذکرہ ہے اصحاب الایکہ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے انبیاء کی تکذیب کی، اپنے انبیاء کو نہیں مانا۔ ان میں سے ایک تھے اصحاب الایکہ۔ ایکہ کہتے ہیں جنگل کو، جس کو بن بھی کہا جاتا ہے، یعنی گھنا جنگل۔ تو یہ لوگ ایسے ہی ایک جگہ پر آباد تھے جو گھنا جنگل تھا، اس لیے ان کو اصحاب الایکہ کہا گیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے، انہوں نے بھی نافرمانی کی اور عذاب الہی سے تباہ ہو گئے۔ اسی طرح قوم تبع کہا گیا۔ تبع یہ یمن کے بادشاہ کا لقب کہا جاتا ہے، کہ جو وہاں کے بادشاہ ہوتے تھے ان کو تبع کہتے تھے۔ جیسے فرعون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، قیصر اور کسریٰ ہوا کرتے تھے، اسی طرح سے یہ تبع یمن کے بادشاہ کا لقب تھا، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ مزید آگے صورتوں میں بھی آئے گی۔ اور اس میں بھی تبع بہت سے گزرے ہیں، اور ایک تبع کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ خود ایمان لے آیا تھا، اور اس کی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قوم کے کچھ افراد ان کے ساتھ مسلمان ہو گئے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ یہ اکیلا ہی مسلمان ہوا تھا، باقی لوگ اس کے ساتھ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ تو یہ تمام تذکرے کیے ان لوگوں کے کہ یہ وہ لوگ تھے جو اپنے ناموں سے اور اپنی خصوصیات کے لیے بہت مشہور تھے۔ نوح علیہ السلام کی قوم ہو گئی، اسی طرح سے سمود والے ہو گئے، عاد والے جو اپنے ڈیل ڈول کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے، فرعون جو اپنی سلطنت اور طاقت کے لیے مشہور تھا،
لوط علیہ السلام کی قوم ہو گئی، اسی طرح سے یہ جنگل کے رہنے والے اصحاب الایکہ اور تبع کی قوم ہو گئی، لیکن یہ سب اپنی دنیاوی وجاہت اور شان و شوکت کے باوجود کل کذب الرسل، پیغمبروں کو جھٹلا دیا، پیغمبروں کو جھٹلایا، فحق وعید، تو میرا ڈرانا ان پر حق پڑ گیا، یعنی ان پر وہ عذاب آ گیا۔ اور اسی چیز کو قرآن کریم نے اپنی آیات میں ذکر کیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت سے تو غافل ہیں، جب ان سے آخرت کی بات کی جائے، جب ان سے اللہ کی بات کی جائے، جب ان سے رسولوں کی بات کی جائے تو یہ یوں بن جاتے ہیں گویا کچھ سمجھتے نہیں، بالکل بے وقوف ہیں، اور جب دنیا کی زندگی کے معاملات ان سے پوچھے جائیں تو پھر ان سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں ہوتا۔ تو ان لوگوں کے اوپر اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب آیا، اور اللہ فرماتے ہیں تم قیامت کے آنے کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے جو پہلی دفعہ یہ زمین آسمان بنا دیا، یہ سورج چاند ستارے بنا دیے، تمہیں بنا دیا، تمہاری اولاد تمہاری نسلیں چلائیں، تمہارے آباء و اجداد چلائے، افعیجینا بالخلق الاول، کیا میں پہلی دفعہ بنا کے تھک گیا ہوں؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں تو نہیں تھکا، لیکن تمہیں ایک نئے بنانے سے تعجب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی تھکنے سے پاک ہے۔ کسی کام کا ناممکن ہونا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کرنے والے کو قدرت حاصل نہ ہو، تو اس کی نفی فرما دی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ میں ہر عیب سے پاک ہوں، میں کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا۔ اس لیے قیامت میں دوبارہ ان لوگوں کا ذکر کرنا جو دلائل سے ثابت کیا، اس کے باوجود بھی جو یہ لوگ انکار کرتے ہیں، صرف یہ وجہ ہے کہ خود یہ دوبارہ پیدا ہونے سے صرف شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور کوئی بھی دلیل جو ان کے سامنے دی جاتی ہے یہ اس دلیل کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور نہ ہی یہ اس دلیل کو قابل غور و فکر سمجھتے ہیں۔ تو ان تمام لوگوں کا تذکرہ کیا، اور وجہ یہ تھی پیغمبروں کو جھٹلانا، جس کی وجہ سے ان کی دنیاوی شان و شوکت ان کے کچھ کام نہ آئی۔ اللہ کریم ہمیں ایسے تمام چیزوں سے اپنے حفظ و امن میں رکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک جو تعلیمات پہنچا کے گئے، اللہ ان پر ہمیں دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی تصدیق کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔